السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. اوورسیز پاکستانیز کے لیے خاص طور پہ یہ ویڈیو ہے دوستو. اگر آپ نے پاکستان میں پراپرٹی خریدی ہے یا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سی چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں، کون سی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کو آج کے انٹرویو میں، آج کی ویڈیو میں یہ بھی پتہ لگے گا کہ آپ کے مسائل یعنی اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ خصوصی عدالتیں قائم کی گئی ہیں جو صرف اور صرف آپ کے لیے کام کریں گی. کس طرح کریں گی یہ بھی ہم جانیں گے. اس کے علاوہ ناظرین، کس طرح سے جو ہے وہ آپ اگر آپ باہر بیٹھے ہیں، وہاں پر آنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنے مسائل حل کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لاہور میں جو ہیڈ آفس ہے او پی سی کا، وہاں پر آپ جا کے بہت سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. دوستو، اوورسیز پاکستانیز کی پریشانیوں کو ختم کرنے کا بیڑا ہمارے ملک میں چند لوگوں نے اٹھایا ہے. ان چند لوگوں میں سے ایک شخصیت اور بہت اہم شخصیت ہمارا معروف نام ہے، ہمارا ایک جانا مانا نام ہے، جو ملک کی سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کی خدمت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم طارق محمود الحسن صاحب. سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. لا ایکسپرٹ بھی ہیں جی، ہم کچھ قانونی پہلو بھی ان سے پوچھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اوورسیز کمیشن ہے، انٹرنیشنل جو پنجاب اوورسیز کمیشن ہے، اس کے آپ روح رواں بھی ہیں. سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا مخدوم صاحب، آپ نے اپنے تجربے سے اور آپ نے ابھی تک اپنے مشاہدے سے سب سے بڑا مسئلہ جو اوورسیز پاکستانیز کو آج تک رہا ہے وہ سر ہے کیا؟ بہت شکریہ علی حیدر بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، موسٹلی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بے حد محنت کی، اور محنت کے بعد جب انہوں نے پراپرٹیز پاکستان میں خریدی تو اس وقت انہوں نے وہ پراپرٹیز اپنے والد کے نام یا اپنے کسی اور عزیز کے نام. بالکل ٹھیک. اور وہ لوگ آفٹر بھی ان کے چکے عزیز و اقارب بھی کرتے تھے. اچھا، ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ ان کو مسائل کیا درپیش ہے، میرے نقطے سے جو سب سے زیادہ مسئلہ مجھے دیکھنے ملا وہ یہ ملا کہ لوگوں نے وہاں سے پاور آف اٹرنی یہاں بھیجا. اچھا، جنرل پاور آف اٹرنی میں لکھا ہوتا ہے بیسیکلی کہ یہ ہماری زمین کو بیچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے اعتماد کیا یہاں سے انہوں نے کہا جی آپ پاور آف اٹرنی بنا کے بھیج دیں، ہم نے میٹر لگوانا ہے، ہم نے ٹیوب ویل لگانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن اس کو مس یوز کر کے یہاں پر زمین ان کی بیچ دی. بالکل ٹھیک. جب وہ آئے تو زیادہ یہ ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز کی بھی تھوڑی سی غفلت تھی کہ انہوں نے ان کو جنرل پاور آف اٹرنی نہیں دینا چاہیے تھا، انہیں اسپیشل پاور آف اٹرنی دینا. بالکل ٹھیک، فار اسپیشل ریزنز. بالکل اسپیشل ریزنز. اس وجہ سے لوگوں نے جو اعتبار کیا، وہ مسائل جو ہیں وہ اوورسیز کو کافی زیادہ درپیش ہوئے. بالکل ٹھیک. پھر دوسری بات یہ جو دیکھنے میں آتی ہے کہ جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے اپنی فیملی میں ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. وراثت کا معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. پھر جس کے نام انہوں نے جائیداد خریدی ہے یا جو ان کی جائیداد کو پیچھے لک آفٹر کر رہا ہو تو ان کے ساتھ ہی پھر ان کے مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. نتیجتاً دو چیزیں جو اوورسیز کی کمزوری ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک یہاں سٹے نہیں کر سکتے. ان کی فیملی ہے، ان کے معاملات ہیں وہاں پر، وہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ زیادہ سٹے نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسرا، کبھی کبھی یہ لوگ ان کو ڈرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، وہ چونکہ لوگ اتنا جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ لڑائی جھگڑے کے آبادی نہیں رہ جاتے، وہ بس یہ کہہ لیں پنجابی میں ڈرا دیا جائے یا بھگا دیا جائے ان کو. تو اس طرح کے دو چار ان کو مسائل رہے ہیں ہمیشہ سے. لیکن جہاں تک اوورسیز کا معاملہ، اوورسیز نے پینی اکٹھی کر کے اس ملک کی اینٹوں میں اپنا خون سجایا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آپ جب بہت سی بات کرتے ہیں تو انگلینڈ کے حوالے سے بات کریں تو انگلینڈ میں 3-4 ادوار میں پاکستانی گئے ہیں، جیسے 60s میں ہمارے لوگ ہیں، بنگلہ ڈیم جب ہوا اس کے سارے پھر لوگ وہاں پہنچے. بالکل ٹھیک. ان لوگوں نے کوئی یہ کہنے کہ وہاں پر جو معیار زندگی تھا اس کو انجوائے نہیں کیا بالکل. اچھا. دن رات کام کیا. اچھا. ایک پینی بچا کے انہوں نے پاکستان بھیجی. بالکل ٹھیک. وہ جو پرانے بزرگ وہاں رہتے تھے وہ یہی ابھی تک کہتے ہیں، ان میں جو چند رہ گئے ہیں کہ جی بس ہم آئے ہیں 4-5 سال رہنا ہے تو بس وہ پاکستان میں کچھ چیزیں بنانے اور واپس چلے جانا. اچھا. بعد میں ان کی 2nd جنریشن آ گئی، 3rd 4th جنریشن چل رہی ہے ابھی. تو یہ مختلف ادوار ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو جو یہاں پر چلے ہیں، اور اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے دل میں زیادہ دکھ اور درد ہے اپنے ملک کے لیے. وہاں جب ہم بحث کر رہے ہوتے یا بات ہو رہی ہوتی، یہاں پر جب وہ ٹی وی ہم دیکھتے ہیں نا انگلینڈ میں، تو پتہ چلتا ہے منچنا باد سے بھاون نگر جاتی ہوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا.
تو یہ ایک دوسرے کو میسج ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلا یہ ہوگا. تو جب پاکستان میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہوگا تو ہوتے رہتے ہیں. بالکل ہاں, ہمارے یہاں تو ایک روٹین کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. وہاں پر لوگ زیادہ خیال رکھتے ہیں. اچھا, میں اتفاق سے بتاؤں وہاں ہر حوالے سے انگلینڈ میں اوورسیز پاکستانی اپنی اقدار کا بہت خیال رکھتے ہیں, اپنی ثقافت کو بہت خیال رکھتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے شہروں کو لے لیں, بڑے بڑے شہر تو ہیں ہی ہیں دنیا میں, جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں بہت کم آبادی ہوتی ہے, وہاں مساجد, وہاں عیدین, وہاں یہ اپنا کلچر جو ہے افطاری کا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اور مذہب کے بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, یہ ہم نے سنا ہے. اوورسیز پاکستانی مذہب جو مذہبی ہوتے ہیں وہ زیادہ مذہب کے قریب ہوتے ہیں. اچھا, ان کی ہر وقت آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جو لوگ شراب کا کام کر رہے ہیں نا, کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے, لیکن لوگ ان کو برا سمجھ رہے ہیں. اچھا, جب رشتے ناطے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ فلاں کام کرتے ہیں, وہ یہ بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. مساجد میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا مانچسٹر کے ساتھ ٹاؤن ہے ہڈرسفیلڈ, میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں 12,000 پاکستانی رہتے ہیں. اچھا, جن میں سے 12,000 مسلم رہتے ہیں, جن میں 8,000 پاکستانی ہیں. اچھا, جس میں سے 5,000 ہمارے کشمیر سے بھائی ہیں, 3,000 ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے ان 12,000 میں اس وقت ہماری 11 مساجد ہیں وہاں پہ. اچھا, اور عید 2 وقت کی ہوتی ہے, ایک 8 بجے عید ہوگی, 9 بجے عید ہوگی. اچھا اچھا اچھا, وہاں پہ جو رمضان ہے, میں بھی اگر فرض کیا پاکستان آیا ہوتا ہوں نا تو مسجد والوں کو پتہ ہوتا ہے شاہ صاحب جمعے کو نہیں ہے. اچھا, یعنی کلوز نیٹڈ کمیونٹی بن جاتی ہے. ویری گڈ, خیریت ہے آپ. اچھا مخدوم صاحب, آپ سے اس ہمارے انٹرویو سے پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی, وہ چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں جو کہ آپ کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے, ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹری ہے زلفی بخاری صاحب, ان کے انڈر جو ٹیم کام کر رہی ہے, وہ جو کر چکے ہیں کام, وہ بڑی سیٹسفیکٹری چیزیں تھیں. مطلب ایسی چیزیں جن کو سن کے مجھے بھی اچھا لگا کہ یار چلو اب اچھی بات ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا ملے گا. دراصل یہ جو خاص مسائل پراپرٹیز کے حوالے سے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا, کیا کام کیا گیا ہے اب تک؟ اصل میں زلفی بخاری صاحب چونکہ دیکھتے ہیں ہمارا وفاق کا چیپٹر پورا دیکھتے ہیں, وفاق کے حوالے سے OPF ہے, بہت سے اوورسیز پاکستانیوں نے یہاں پہ پلاٹس خریدے تھے. اچھا, جو OPF کی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان میں ان کو ان کا قبضہ نہیں مل رہا تھا, ایشوز تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی, بنانے کے بعد انہوں نے شب و روز محنت کی, اور انہوں نے اس وقت تک تقریباً 80% جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کر چکے ہیں. اچھا, ابھی تک جو نیا پروجیکٹس ہیں ان کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور میں نئے پروجیکٹس بھی اوورسیز کے لیے لے کے آئے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کہ پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس ہی ایسا وائٹل بزنس ہے جس میں ہر آدمی بڑی آسانی سے کام کر سکتا ہے, اس کے لیے بہت تعلیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان میں پراپرٹیز کے بزنس میں ہی لوگ ہر وقت لگے ہوتے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے جب بحری آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر گھر میں پلاٹی ہو رہا ہوتا تھا, فائل پڑی ہوتی تھی. تو کہنے کا وہ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں یہ 2014 میں ادارہ بنا تھا OPC, اوورسیز پنجاب کمیشن. وہ بنایا اس لیے گیا تھا ایک ایکٹ کے تحت کہ اوورسیز کے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. اچھا, ان کی تشکیل بے حد عمدہ طریقے سے کی گئی تھی. جیسے 20 گریڈ کا کمشنر ہے اس وقت, جو اس کو کمشنر ہے, وائس چیئرمین جو ہیں وہ وسیم رامے صاحب ہیں, اور چیئرمین اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب خود ہوتا ہے. اچھا, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں IG صاحب, چیف سیکرٹری اور تمام دوسرے امپورٹنٹ سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو ہوا ایک آپ کا صوبائی دارالحکومت. اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے. اچھا, DPO DCO اس کے ممبرز ہیں, 2 پرائیویٹ ممبر ہیں, باقی سرکاری لوگ ممبر ہیں. اچھا, 1 مہینے میں 2 دفعہ میٹنگ ہونا ضروری ہے. اچھا, ہوتا کیا کہ یہ ناظرین آپ کے نالج کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں. اکثر اوورسیز پاکستانیز کو نہیں پتا اس بات کا کہ ایسا کوئی کمیشن ایگزسٹ بھی کرتا ہے. جی سر, یہ بالکل آپ اس پہ میں آگے آؤں گا کہ جو انٹرنیشنل چیپٹر اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ, اس کا ایجنڈا ہی ایک تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے لیے اوورسیز کے لیے پاکستان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. ادروائز تو OPC کا وہاں پر انٹرنیشنل کی ضرورت ہی نہیں ہے بورڈ کی. صرف یہ ایک ایجنڈے پہ بتا سکے کہ بھئی آپ لوگوں کو نہیں پتا, پنجاب گورنمنٹ اور حکومت پاکستان آپ کے لیے یہ کر رہی ہے, آپ کا جو مسئلہ ہے تو آپ نے کس طرح ہٹ کرنا ہے, کس طرح شکایت ڈالنی ہے, شکایت کس طرح کرنی ہے. اگر آپ نہیں ڈال سکتے تو ہم ٹریننگ سیشن دیتے ہیں آپ کو, کس طرح آپ نے اپنی شکایت ڈالنی ہے. اس میں آپ کا 24 آورس کے اندر نمبر جنریٹ ہوگا. وہ نمبر جو آپ ہمیں دیں, ہم اسے پش کریں گے, ہم چیک کریں گے, اور آپ نیٹ پہ جا کے
ابھی بھی آپ کبھی جائیں OPC پنجاب کی ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے جی. تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ وہاں پہ پورا ڈیٹا موجود ہے. اس کا لنک بھی نیچے آ جائے گا, آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو لنک اس ویب سائٹ کا آ جائے گا, آپ اس پر جا سکتے ہیں. اچھا تو وہ جو اوورسیز پاکستانی کے اچھا وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہے نا, وہ لوگ جو بھی کوئی شکایت کرتے ہیں وہ ہمارے ہیڈ آفس آتی ہے لاہور میں, وہاں سے ڈسپرس ہو جاتی ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. ٹھیک ہے. اس ڈسٹرکٹ میں ہر مہینے میٹنگ ہونے کے بعد وہ چیز پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, تو اس کا آپ کا سر اب تک یوں کہہ لیں کہ کیس کو سالو کرنے کا ریٹ کتنا جا رہا ہے؟ اچھا اتفاق یہ کہ جو یہ بھی بات آپ سے بڑی امپورٹنٹ ہے اوورسیز کے حوالے سے. پہلے یہ معاملہ جب چلا تھا, جب یہ گورنمنٹ آئی ہے, اس وقت یہ ریشو تھی 30%. اچھا, اب وہ 60% کراس کر. اچھا, یعنی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ان کے معاملات کام ہو رہا ہے. اچھا, آپ کبھی ڈیفینیٹلی آپ کو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کو آفس وزٹ کرنا چاہیے ہمارا. وہ 1 کلب روڈ جو ہے نا, یہ اوورسیز کمیشن کا آفس ہے. اچھا, ویری امپورٹنٹ. مال روڈ پہ ناظرین یاد رکھیے آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس انٹر ہوتے ہیں تو 1 کلب روڈ جو ہے وہ اوورسیز کا ہے دفتر. اچھا, وہاں اوورسیز آتے ہیں, اپنی شکایت لے کے آتے ہیں, اپنے معاملات بتاتے ہیں, اور پھر ان کی شکایت کو ان کے ڈسٹرکٹ میں بھیجا جاتا ہے, اور جہاں پر موجود لوگ جو ہیں وہ ان کو فون کرتے ہیں, پیچھے ان کے جو داد رسی فوری کرنے والی وہ ہوتی ہے. اسپیشلی چونکہ ہمارے گورنر پنجاب صاحب بھی OPC سے بلانگ کرتے ہیں, وہ بھی انگلینڈ سے آئے ہیں. تو میں جناب محترم گورنر صاحب سے جب بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوتا ہوں کہ ان کے پاس ڈیلی جو ملاقات ہوتی ہے نا, ان میں کوئی 100 کے قریب اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک, یعنی کہ آپ دروازے اگر آپ نے کھولے ہوئے ہیں ان کے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. منیمم میں کہہ رہا ہوں ان کو, ان میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کچھ کے مسائل ہوتے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے باقی معاملات ہوتے ہیں. تو اب اس وقت گورنر ہاؤس بھی جو ہے وہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے. بالکل ٹھیک. اور جب سے OPC پنجاب کے وسیم رامد صاحب نے چارج لیا ہے, چونکہ وہ ایک ورکر آدمی ہے, وہ ورکر کے حیثیت سے گئے تھے, انہیں بھی زیادہ پروٹوکول بھی نہیں چاہیے ہوتا, وہ دن رات لگے ہوتے ہیں. اچھا, ایک دن وہ آدھی رات کو انہوں نے پہنچے تو انہوں نے ایک گھر کا مسئلہ تھا جہاں سے اوورسیز پاکستانیوں کو نکال کے باہر کر دیا گیا تھا. اچھا, انہوں نے فوری طور پہ رات 2 بجے ایکشن کر کے خود بیٹھ کے اس کو واگزار کروایا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو مخدوم صاحب نے بتائی ہے جی, کہ OPC ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, آپ کے مسائل کے حل وہاں پہ دیکھیں 60% تک ان کی سکسیس ریشو پہنچ چکی ہے. مزید اس میں اضافہ بھی ہوگا, تو در در بھٹکنے سے بہتر ہے میرے اوورسیز پاکستانی بہنوں بھائیوں کہ آپ نے یہ OPC کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. انٹرنیشنل چیپٹر کو تو خود مخدوم صاحب دیکھ ہی رہے ہیں. سر میں سر آخر میں ذرا یہ اوورسیز کا ایک آخری سوال کر کے, پھر چونکہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. میں ذرا انٹرنیشنل چیپٹر کی ذرا وضاحت کر دوں. جی. انٹرنیشنل چیپٹر یہ تھا کہ ہم پوری دنیا میں یہاں 1 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, وہاں پر ایک بورڈ بنائے. اچھا, اور وہاں کے لوگوں کو OPC ایڈوائزری کونسل جو ہے ہماری ایکٹ کے مطابق ان کو ممبر بنایا جائے. اچھا ٹھیک. اس ممبر بنانے کے بعد ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ اویئرنیس جو ہے نا وہ لوگوں کو دیں گے کہ یہ ایک ادارہ ہے جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہے, اور یہ کس طرح فنکشن کرتا ہے, اور اس کا کیا کام ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے اسی لیے تو آپ کو انٹرویو کیا سر, تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو. UK میں ہم نے یہ بورڈ بنایا تھا, اور اس پہ پھر تھوڑا سا بورڈ کوئی تھوڑا سا بڑا ہو گیا, کوئی پولیٹیکل معاملات ہو گئے جس کو ہم دوبارہ ری آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم اب دنیا کے باقی ملکوں میں بھی یہ بورڈ بنانے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پر بھی لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو ہمارے OPC کے وہاں نمائندے بیٹھے ہوں گے, وہ انہیں نہ صرف ان کو اویئرنیس دیں گے بلکہ فنکشن جو ہے OPC کا وہ بھی سمجھائیں گے, اور ساتھ ساتھ ان کی جو اپلیکیشن لے کے پورٹل پہ ڈالنا, اور بعد میں لاہور آفس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا. بہت امپورٹنٹ. عرب ممالک میں دیکھیں سر بہت بڑی تعداد ہے اوورسیز پاکستانیز کی, وہاں بھی ہونا چاہیے. اچھا سر, آپ اوورسیز پاکستانیز کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کے رولز میں کچھ انہوں نے تبدیلی کی ہے ان کو سیو کرنے کے لیے, وہ کیا تبدیلی ہے سر؟ انفیکٹ یہ ہوا کہ جیسے OPC کے پہلے, جیسے آپ کو پتہ ہی یہاں پہ اداروں کے معاملات چلتے رہتے ہیں, تھوڑا سا سلو ہوتے ہیں. تو ابھی جیسے میں ابھی زلفی بخاری صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کی دن رات کی محنت سے OPF کے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں. ابھی ہماری جو ڈیمانڈ اوورسیز کی آ رہی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وینیوز دیں جہاں ہم انویسٹ کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے, نیچرلی بات ہے, آپ کو وینیو دیں گے تو وہ لوگ انویسٹ کریں گے نا. اچھا, پاکستان میں پراپرٹیز پہ باہر کے ملک سے کسی پوچھ رہے پراپرٹی لینے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا. ابھی ایک پرپوزل یہ بھی چاہ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 4 بڑے شہروں میں ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جائے جس کا تمام جو اس کی خریداری ہو اور اس کے پیسے جو ہیں وہ تھرو بینک آئیں اور فورن کرنسی آئے.
اوکے लोकल करेंसी में उसका कोई कारोबार ना हो। बिल्कुल ठीक है, एक तो आइडेंटिफिकेशन रहेगी कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक, दूसरा ज़रिए मुबादला आएगा, बिल्कुल जिससे हमारी मामलात बहुत से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक तो ये इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक गाड़ी की एक स्कीम तजवीज़ दी थी कि अगर 1 लाख आप डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं तो आप एक गाड़ी जो लेके आ सकते हैं ना कस्टम फ्री। बिल्कुल ठीक, इस तरह के इंसेंटिव। अच्छा, ट्राइब्यूनल्स भी आपने बताया कि वो बन रहे हैं, बाकायदा खास ट्राइब्यूनल्स बने हैं जो कि इनके मसाइल। देखें, अभी जो इस रजीम के बाद कासिम अली खान साहब चीफ जस्टिस ने जब गवर्नर पंजाब और वसीम रामे साहब की मतलब इंतहा कोशिशों के बाद बाकायदा तौर पर ओवरसीज कोर्ट्स बन गई हुई हैं। अच्छा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपके लिए बाकायदा अदालतें कायम की गई हैं। अच्छा, ओवरसीज कोर्ट्स बन गई हैं। हाई कोर्ट में 3 जजेस हैं इस वक्त। अच्छा, जो डेजिग्नेटेड जज हैं जो ओवरसीज के केसेस देखते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट पे एक एडिशन सेशन जज, और उसके बाद हर तहसील लेवल पे एक सीनियर सिविल जज मौजूद है। डेजिग्नेटेड जज मौजूद है। हमारे साथ वो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, हमारा ख्याल था बेहद ओवरसीज केसेस होंगे, लेकिन जब हमने इनिशली जब डिग आउट किया तो वो केसेस बहुत कम निकले। अच्छा, फिर पता चलने पे ये लगा कि जितने भी ओवरसीज लोग हैं उन्होंने जब भी एड्रेस दिया ना तो वो यहाँ का लोकल दिया हुआ था। फिर हमने ये पूरी एक मुहिम चलाई, हमने पूरे लोगों को ये बताया कि फौरी तौर पे अपने वकीलों से रब्ता करें, अपने एडवोकेट से, और उनसे कहें कि आपका एड्रेस यूके का लगाएं और वो केस आपका ट्रांसफ़र करें ओवरसीज कोर्ट्स में। ये आपने ख्याल रखना है इस बात का, अपना एड्रेस आपने बाहर कर देना है जहाँ के आप असल में रहायशी हैं। 6 माह के अंदर अंदर इनके केसेस सॉल्व किए जा रहे हैं। अच्छा, और बाकायदा तौर पे आप एक और एक्सेप्शनल है आपके लिए हाई कोर्ट की जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो उन्होंने नीचे ओवरसीज का बाकायदा तौर पे पोर्टल बना दिया है। अच्छा, आप ओपीसी जा सकते हैं। अगर आपको अदलिया से किसी किस्म की शिकायत है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके भी शिकायत लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बेहतरीन ये चीज़ें हैं जो आपके लिए की गई हैं बाकायदा। अगेन वही अवेयरनेस की बात थी, इन चीज़ों का इल्म नहीं था, और ये मखदूम साहब को आज तकलीफ देने का मकसद यही था कि वो तमाम बातें, ये मेरे भी इल्म में नहीं थी सीरियसली, तो ये तमाम बातें आप तक पहुँचे। अब आपने इनका ख्याल रखना है, इन चीज़ों के बारे में मज़ीद आपने ख्याल रखना है, और अगर आपको कन्फ्यूजन कोई हो तो आपने नीचे कमेंट्स में फीडबैक अपना देना है। जो सवालात आपको जहन में रह गए हैं, सवालात हो सकता है मेरे जहन में ना आए हो या मखदूम साहब अभी वो ना उन्होंने बताया हो, तो जो सवालात मज़ीद आपके जहन में हो वो आपने कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह हम किसी दिन दोबारा मखदूम साहब का इंटरव्यू करेंगे, उन सवालों का जवाब भी उनसे लेंगे। बतौर सियासतदान, आखिरी बात जो आपने अभी की है जी, अदारों पे डेफिनेटली अदारों का एक तरीक़ेकार होता है, कोई चीज़ ओवरलुक भी कभी कभी हो जाती है। तो मैं जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जब कभी बात होती है तो मैं कहता हूँ आप ज़रा हिम्मत से काम लें, एक प्रोसेस है वो थोड़ा पेशेंस से काम लें, पेशेंस से काम लें, गुस्सा ना जल्दी करें। कोशिश पूरी हो रही है, ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द आपका काम किया जाए। क्योंकि देखें उनके जिस मुल्क में वो रहते हैं वहाँ का सिस्टम और है, लेकिन यहाँ पर जो काम आपका होना है वो यहाँ की सिस्टम और यहाँ की स्पीड के लिहाज से होना है। तो आपको पेशेंस जो है वो भी पाकिस्तानी बन के रखना पड़ेगा, बाहर का नहीं रखना पड़ेगा। सर मखदूम साहब, मौजूदा गवर्नमेंट से लोगों को उम्मीदें भी बहुत है, शिकायत भी बहुत है, आप ख़ुद भी एक सियासतदान हैं। सबसे बड़ी शिकायत जो है वो लोगों को है वो महंगाई से है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी के लिए सर यही होता है, सब्ज़ी, रोटी, आटा, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप क्या अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं कि डिलीवर कर जाएगी ये मौजूदा गवर्नमेंट? अली हैदर भाई, यकीनी तौर पे आप बड़े हार्ड लाइनर हैं और आपका एक गरीब आदमी के हवाले से जो दुख है वो आपके प्रोग्रामों में झलकता है हमेशा से। और एज ए पाकिस्तानी मैं भी समझता हूँ कि जो महंगाई है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त महंगाई का इशू जो है वो लोग फेस कर रहे हैं। ठीक। और ख़ास तौर पे हमारे गली मोहल्लों के लोग जो है वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से देखता हूँ कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं ना, जैसे हमारे घर का भी जब हम कभी बजट बनाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को कवर दे देते हैं कि ये घर की बातें हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस दफ़ा ऐसा किया कि उन्होंने सारी चादरें उतार दी। उनका भी हकीकत ये है। अच्छा, ठीक है, हकीकत ये बिल्कुल ठीक है। मुल्क यहाँ खड़ा है भाई, हाँ, ये हक है, ये सच है। मुल्क ख़त्म हो चुका है, मुल्क की इकॉनमी डाउन है। वो नैरेटिव है उनका कि चूँकि करप्शन हुई है मुल्क में बहुत बड़ी, और करप्शन की वजह से जो कुछ उन्होंने वो सारी चादरें उतार दी। बिल्कुल ठीक। उन्होंने बिल्कुल इसका ख्याल वो हमें आईना देख के चेहरा बुरा लग रहा है, वो हमें कभी कभी अपना हम देख के बुरा लगता है कि यार हमारे वाकई ये हालात हैं। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ब्रेकें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, चीज़ों को रोका जाए, लेकिन हालात मुल्क के
دیکھیں نا ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بتایا ہم پاکستان میں کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو پروڈکشن. ہم پوری دنیا کی جب اکانومی میں دیکھتے ہیں تو ہماری اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, پہلے بھی کوئی بہت اتنی. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے میرا صاحب آپ سے, یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کے بہترین سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اب تک کے. اچھا, کمزور ترین اپوزیشن ملی, اپوزیشن بھی مضبوط نہیں تھی, حالات سازگار تھے, لیکن پرابلم ہوا, پھر کرونا آ گیا, اس نے بھی پرابلم مزید معیشت کو بٹھا دیا, پوری دنیا کے معیشت کو بٹھا دیا. اب سر اپوزیشن آگے پروٹیسٹ سٹیج کرنے جا رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل پورے زور سے آئیں گے, پورے تھروٹل سے آئیں گے. وہ اگر اپوزیشن سڑکوں پر آ جاتی ہے تو پھر تو مزید مشکل نہیں ہو جائے گی خان صاحب کے لیے؟ پہلی بات تو آپ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ پہلی دفعہ سے فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے. بالکل یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. جو دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ اگر عمران خان اپنا ٹائم ٹینیور پورا کر گیا تو پھر ان کے لیے اسپیس نہیں بچے گی. بالکل ٹھیک, کیونکہ چیزیں جو خراب تھیں ان کو ٹھیک کرنے میں جو ان کو وقت لگا, اب وہ ڈلیوری کا ٹائم آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, اب جب ڈلیوری کا ٹائم آ رہا ہے تو اپوزیشن اس بات کو اچھے طریقے سے بھانپ گئی ہے کہ اگر اسے ڈلیور کرنے دے دیا گیا تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. نتیجتاً وہ بھی اپنے پر تول کے باہر آ گئے. میں بھی اپوزیشن میں ہوتا تو میرے پاس بھی یہی حل تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ اپوزیشن ویک ملی, اپوزیشن ویک نہیں ملی. آپ کو دیکھیں نا کہ وفاقی گورنمنٹ صرف چند ووٹوں کی اکثریت سے موجود ہے. بالکل ٹھیک, ہر وقت تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خراب ہو. لیکن ان پہ بھی تو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا سر, کیسز کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, وہ تو کچھ کر ہی نہیں پائے, کبھی اندر ہوتے کبھی باہر, پھر اندر. اچھا, ان کا ایک اور بات دیکھیں نا, عمران خان صاحب پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ چیزیں ان کی تو بڑی روٹس ہیں نا جی, 85 سے روٹس ہیں. جو اس وقت کا اے ایس آئی تھا وہ آج کل ایس ایس پی ہے, جو مطلب ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو لوگوں مطلب میں سمجھ, پنجاب میں تو بڑی مشکل آئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو, بیوروکریسی ساری ان کے ساتھ تھی. بہت تھوڑے سے وقت تھے جب الیکشن سے پہلے جتنے سروے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے وفاقی گورنمنٹ تو بن جائے گی, پنجاب گورنمنٹ نہیں بنے گی. بالکل ٹھیک. اچھا, اس ہوا کی وجہ سے بھی چند سیٹیں اور بھی لوز ہوئی, اور ابھی آپ چونکہ آپ تو خاص اویئر ہیں اس باتوں سے کہ بہت چند ووٹوں سے کئی سیٹیں ان کی ہاری ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اچھا, ابھی ڈلیوری کا ٹائم ہے ان کا. ٹھیک ہے, ان کی ڈلیوری کا ٹائم ہے, اور اپوزیشن کا اس وقت ٹائم ہے کہ انہیں ڈلیور نہ کرنے دیا جائے. یہ جنگ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 سالوں میں ہمارے ملک نے مہنگائی کی صورت میں یا باقی چیزوں کی صورت میں جو تکالیف برداشت کی ہیں, اب میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ حالات بہتر ہوں گے. بالکل ٹھیک. اگلی بات جو آپ نے کرونا کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا اس حکومت پہ خاص کرم ہے. کرونا آ گیا نہیں, کرونا کی وجہ سے جو بچ گئے. اچھا ٹھیک. پوری دنیا کی اکانومی جتنی بری طرح سے متاثر ہوئی, پاکستان اتنی بری طرح سے متاثر نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نہ صرف اکانومی کے طور پہ بلکہ ہمارے ہیلتھ وائز. بالکل ٹھیک. اب میں انگلینڈ تھا پچھلے دنوں, تو جب میں دوبارہ گیا تو بھی وہاں دوسری لہر آ رہی تھی, تو بہت سے دوست کہہ رہے تھے پاکستان نے ایسا کیا کیا کہ پاکستان ابھی گرین میں جا رہا ہے, یہ ریڈ نہیں ہوا. تو ہمارے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں تھی, سچ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پتہ ہمیں بھی نہیں ہے کہ کیسے ہم نے کہا خدا کا ہی کرم ہے بے شک, اس میں کوئی شک کہ یہ حکومت پہ یا حالات پہ یا پاکستانی قوم پہ اللہ نے ایک اپنا خاص کرم کیا کہ کرونا کے جو بدترین اثرات تھے اسے یہ محفوظ. بالکل. آخری بات سر, ہر 2-3-4 مہینے کے بعد ایک شوشہ اٹھتا ہے کہ جی عثمان بزدار جا رہے ہیں. عثمان بزدار 5 سال پورے کریں گے؟ میرا خیال بالکل عثمان بزدار 5 سال پورے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے نا پنجاب کی, ہم بغیر کسی کہنے غیر ذمہ دار جو تھے نا, جب یہ نواز شریف وغیرہ کی سیاست شروع ہوئی تھی تو ذمہ داروں نے کلائنس کیا ہوتا تھا. بالکل. وہ کہتے تھے غیر ذمہ دار کیسے وزیر اعلیٰ بن گئے, کیونکہ ہمیشہ ذمہ داروں کی حکومت ہے, لارڈز کی حکومت رہی ہے نا پنجاب میں. اس کے بعد کاروباری طبقہ آیا. اب کاروباری اور ذمہ دار دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ بزدار کی گورنمنٹ کیوں آئی. بھئی بزدار میں کمی کیا ہے, وہ شریف آدمی ہے, اس سے بات نہیں ہوتی زیادہ. گورننس کے ایشوز کہتے ہیں جی, گورننس ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. گورننس ہے ان کے پاس, لیکن وہ ایکسپریسو نہیں ہے وہ زیادہ. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے وہ دیکھیں, ابھی بھی آپ پنجاب میں دیکھ لیں, میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, جب بھی جتنا ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں سارے وفاقی لوگ جو ہیں وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں ہمارے وزیر اطلاعات کے علاوہ تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا, ایک آدمی صرف. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس 40 ہیں دوسروں کے پاس. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو خلا ہے نا موجود اس وقت, وہ مین خلا جو ہے وہ اس بات کا موجود ہے کہ جو ٹیم ہے نا, میڈیا ٹیم, وہ کمزور ہے. بزدار ان کے پاس جو ہے وہ اچھے ماؤتھ آرگنز ہونے چاہیے, وہ ہونے چاہیے زیادہ, تاکہ جو وہ کر رہے ہیں ان کی چیز. اس بات پہ تو عمران خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں نے کہا ہے کہ اپنی بات کیا کرو بھائی. اچھا. ویسے میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بزدار صاحب کے پاس اچھے ماؤتھ آرگنز ہونے چاہیے جو ان کی بات کو آگے سے طرح پہنچائیں. اور مطلب میری
نظر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. مخدوم صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اوورسیز پاکستانیز کے مسائل ہوں جی, ملکی سیاست ہو, مخدوم صاحب سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. آپ اپنا فیڈ بیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا, چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں. اللہ نگہبان.